کہ نماز کے آگے پیچھے بھی ذکر، نماز کے اندر بھی ذکر، اور جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں وہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح پڑھنے والے کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، انسان غافل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، کون سا بندہ سب سے بہتر ہے؟ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارک ہے وہ بندہ جس کی عمر طویل ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں، یعنی اچھی عمر کے ساتھ طویل عمر پائے تو یہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو لمبی عمر بھی ملی اور اس کے اعمال بھی اچھے تھے۔ پھر اس اعرابی نے ایک دوسرا سوال پوچھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اس حال میں دنیا سے تو جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو، یعنی یہ عمل سب سے افضل عمل ہے کہ اس حال میں انسان کو موت آئے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعمال میں سے افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو ان رجلا فی حجرہ دراہم، ایک بندہ ہے جس کی گود کے اندر یعنی جھولی کے اندر بہت سارے دراہم ہیں، اور وہ یقسمھا، وہ ان دراہم کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے، وآخر، اور دوسرا بندہ ہے یذکر اللہ، جو بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے پاس مال پیسہ نہیں، بس وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ کان الذاکر للہ افضل، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ اس صدقہ کرنے والے شخص سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف مال اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے مگر ذکر کرنے والے کو فرمایا کہ وہ زیادہ افضل ہے۔ ام انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قالت یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوصنی، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ قال اہجری المعاصی، تو گناہوں کو چھوڑ دے، ہجرت اختیار کر، فإنها افضل الہجرہ، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، وحافظی علی الفرائض، اور فرضوں کے اوپر حفاظت کر، محافظت کر، یعنی فرض نمازوں کو ادا کر، فإنها افضل الجہاد، یہ افضل جہاد ہے، وأکثری من ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کر، فإنک لا یأتین اللہ بشیء احب الیہ من کثرت ذکرہ، تو کوئی چیز اللہ کے پاس ایسی لے کے نہیں جا سکتی جو اللہ کو بہت محبوب ہو سوائے اس کے کہ تو نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا ہو۔ تو انسان کا یہ عمل ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب، اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ یہی ام انس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَن تَلْقَاهُ بِهَا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سئل ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کس بندے کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوگا؟ صحابہ کرام کتنے خوبصورت سوال پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کس بندے کا سب سے زیادہ درجہ بلند ہوگا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا، وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے ان کا درجہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بلند ہوگا۔